کا بھی مقابلہ کیا، وہاں کے جو جھوٹے بکار قسم کے اینکر بیٹھے ان کا بھی مقابلہ کیا۔ میجر گلواریہ جتنے جھوٹ اس نے بولے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس نے دعوت دی اور اس نے خود اپنے نشانے بتائے کہ جہاں آ کے پاکستان حملہ کرے۔ وہ کہتا تھا کہ پاکستان کو چھوٹا حملہ نہیں کرنا، بڑا حملہ کرنا ہے۔ تو میں آج اس میجر کتے سے پوچھتا ہوں کہ پھر کچھ حملہ ہوا؟ آ کے بتاؤ نا آپ کہ پاکستان نے کس طرح گھس کے اندر آپ کو مارا ہے، پاکستان نے کس طرح سے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے، پاکستان نے کس طریقے سے تمام دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو شکست دی۔ یہ کیا تھا؟ جذبہ ایمان تھا۔ یہ پیچھے پوری قوم کی یکجہتی تھی، پوری قوم کی دعائیں تھیں۔ علامہ اقبال نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ فرد قیم سے ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ قوم پوری اکٹھی ہو گئی۔ میں ہندوستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا، اور پوری قوم کا جو مورال ہماری فوج نے دنیا میں اپ کیا ہے۔ مجھے رات یوکے سے، امریکہ سے جو میرے بہن کے کال ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاسپورٹ کی عزت بڑھ گئی ہے، ہماری شہریت کی عزت بڑھ گئی ہے، وہاں پہ پاکستان کی وہاں پہ عزت بڑھ گئی ہے۔ میجر گلواریہ تو کیا کہتے تھے کہ میں نے سر اتارنا ہے آرمی چیف کا۔ سن لو، عاصم منیر ہمارے سروں کا تاج ہے۔ عاصم منیر کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ گنجینہ علم ہے، خزینہ علم ہے، بحر ادراک ہے، منبع اخلاق ہے، جرأت کا نشان ہے وہ۔ اور تمہارے لیے اب تمہاری مائیں اگلے 100 سال تک عاصم منیر کا نام لے کے اپنے بچوں کو ڈرائیں گی۔ جب انہوں نے اپنے بچوں کو خوفزدہ کرنا ہوگا تو وہ نام لیں گے، وہ دیکھو عاصم منیر آیا، وہ دیکھو عاصم منیر حملہ کر رہا ہے۔ 100 سال تک تمہاری نسلوں میں یہ بات چلے گی۔ جو کچھ تمہارے ساتھ عاصم منیر نے کیا، کہاں گئے تمہارے رافیل؟ کہاں گئے تمہارا ایئر ڈیفنس سسٹم؟ اور شرم سے ڈوب مرو۔ ہمارا بجٹ دیکھو، $7 بلین ہے ہماری پاک افواج کا ڈیفنس بجٹ، تمہارا 77 بلین، 11 گنا زیادہ تمہارا۔ اس کے ساتھ کیا اشر ہوا؟ ہماری پاک فوج نے کیا اشر کیا تمہارا؟ پاک فضائیہ نے کیا کیا؟ ہماری نیوی فوج نے کیا کیا تمہارا اشر؟ تمہیں ایک قدم آگے بڑھنے دیا ہے؟ تمہارے تمام میزائل اڑائے، تمہارے تمام ڈرون جتنے 100 سے اوپر پھینک کے سب کو اڑا کے رکھ دیا، اور عقل مندی سے اپنا پیسہ بھی خرچ نہیں کیا، اس پہ میزائل نہیں چلائے۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ان کو گریز سے اڑایا ہے، فائرنگ کر کے اڑایا ان کو، اور ہر جگہ پہ اس کو اتار لیا گیا، اپنا کوئی نقصان نہیں ہونے دیا۔ ہماری قوم سو رہی تھی، اس ہندوستان نے پوری قوم کو جگا کے اکٹھا کر دیا۔ ہماری قوم میں وہ جذبہ نظر آیا۔ میں ان کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ وہ جذبات تھے کہ انڈین قوم کو نانی یاد آ گئی ہے۔ وہاں پر کون سا سسٹم بچایا انہوں نے؟ بجلی 70% بند، ایئر ڈیفنس سسٹم جو دنیا کا بہترین سسٹم تھا، دنیا کا $1.5 کا ایک تھا، اڑا کے رکھ دیا۔ تمہارے میزائل سب ختم کر دیے۔ وہاں آ کے جب حملہ کیا تو پورے ہندوستان میں قیامت صغریٰ برپا کر دی ہمارے جوانوں نے۔ تم نے کیا کیا؟ پہلے تو کہتے تھے کہ ہم نے پورے پاکستان کو کراچی میں حملہ کر دیا، لاہور کر دیا، جھوٹ بولتے رہے، اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ بولا۔ لیکن ہمارے DGI/SPR نے کیا کہا؟ ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ جب ہم حملہ کریں گے تو اس وقت پوری دنیا بتائے گی۔ آج پوری دنیا بتا رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، امریکہ کہہ رہا ہے، CNN کہہ رہا ہے، برٹش والے کہہ رہے ہیں، کینیڈا کہہ رہا ہے، آسٹریلیا کہہ رہا ہے، دنیا کا ہر ملک مان رہا ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس سسٹم مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کی فضائیہ کا پوری دنیا میں ہواؤں میں راج ہے۔ پاکستان کی فوج پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور فوج ہے۔ آج ہندوستان بھیگی بجلی بنا ہوا ہے۔ کیوں ڈر گئے آپ کیوں نہیں ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے اپنی قوم سے؟ خدا کی قسم ہماری قوم تو چاہتی تھی کہ امن رہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں،
ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، لیکن یہ کہا تھا کہ اگر جنگ ہمارے اوپر وارد کی گئی تو پھر تم اس انجام کے خود ہی ذمہ دار ہو گئے. میں نے اسی پریس کلب میں کہا تھا کہ پھر ہم خون کے دریا بہائیں گے، لاشوں کے انبار لگائیں گے، کھوپڑیوں کے ڈھلار بنائیں گے. سن لو، پوری دنیا میں ایک ضرب مثل مشہور ہے کہ کوئی شخص ہوا پہ، آگ پہ اور پانی پہ قابو نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے جوانوں نے ہوا پہ قابو کیا. وہ ضرب مثل کو جھوٹا کر کے ہم نے قابو کیا، ہواؤں پہ کنٹرول کیا اور تمہارا پورا سسٹم جام کر کے رکھ دیا وہاں پر. ہمارے جوان، اور یہاں بھی میں اپنے پاکستانیوں سے بھی کہتا ہوں، میں پاکستان کی عوام سے بھی کہتا ہوں کہ ہماری فوج نے حق ادا کر دیا. ہم نے $7 بلین دیتے ہر سال ان کو، اور انہوں نے کیا دیا کہ جو ملک $200 بلین خرچ کرتے ہیں، یہ کام تو وہ بھی نہیں کر سکے. پاکستان کی فوج نے دنیا میں ورلڈ ریکارڈ قائم کیے. رافیل دنیا میں پہلا ہم نے گرایا. S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم دنیا میں پہلا تباہ ہماری فوج نے کیا. آسٹریلین بنے ہوئے ڈرون ہم نے اڑائے، اور اس اسرائیل کے بنے ہوئے اس اسرائیل اور بھارت کے گھر چھوڑ کو واضح کس نے کیا؟ ہم نے کیا. یہ مسلمانوں کے خلاف یہ سب اکٹھے ہیں، یہ سب مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں اس وقت. لیکن آج اگر ان کو ڈر ہے، خوف ہے، تو جنرل عاصم منیر کا ہے، وہ پاکستان کی پاک افواج کا اور پاکستان کی عوام کا ہے. آج ان میں جتنا خوف آ چکا ہے وہ ہماری اور آپ کی سوچ ہوگی. علامہ اقبال نے کہا تھا جب ہم سوچ رہے تھے کہ پاکستانی افواج حملہ نہیں کر رہی، بار بار ہماری قوم سوال اٹھا رہی تھی، اس وقت ہمارے DGIS پیار نے آ کے کہا تھا نا کہ صبر کرو، ہم حملے کا خود ہی وقت مقرر کریں گے، خود ہی جگہ مقرر کریں گے، اور دنیا آ کے بتائے گی، اور وہ ثابت ہوا. I salute you sir. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. جس جرأت مندی سے آپ کہتے گئے پاک افواج نے وہ سچ ثابت کیا. آج پوری دنیا میں پاکستان کی دھاک بیٹھ گئی ہے. آج پوری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان سب سے بہادر قوم بھی ہے، سب سے بہادر فوج بھی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ میں گھومتا رہا ہوں، ان دنوں میں لاہور بھی گیا ہوں، میں نے کسی پاکستانی میں خوف نہیں دیکھا جنگ کا. یہ تھی قوت ایمانی، یہ اندر کی طاقت تھی، اندر کی جرأت تھی، یہ اللہ کا دی ہوئی وہ جرأت تھی، وہ ایمان تھا کہ کسی میں کوئی خوف نہیں تھا. پاکستانی عوام کر رہے تھے کرو جنگ، ہم کفر سے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. مودی سن لو، تو نے سندور شروع کیا، ہم نے سندور اڑا دیا، تمہاری مانگ بھی اڑا دی اور تمہیں فتوا کر کے رکھ دیا. مودی تمہاری تو اولاد نہیں ہے، تمہاری اسی لیے تم بے رحم ہو، تمہارے اندر رحم نہیں ہے، اسی لیے تو نے بچے مروائے پاکستان میں آ کے. ہمیں وہ بہت تکلیف ہے، تم نے ہمارے بچوں کو مارا. ہم مار سکتے تھے، تمہاری پوری قوم کے بچے مار سکتے تھے، لیکن ہمیں ایک ہی چیز آ گئی کہ ہم بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو ہم نہیں ماریں گے، شہریوں کو نہیں ماریں گے. حالانکہ خدا کی قسم پوری قوم کی خواہش تھی کہ جب تم نے آ کے 5 سال 3 سال 2 سال 1 سال کے بچوں کو مارا ہے، دل یہ کر رہا تھا کہ پورے کے پورے ہندوستان کو شمشاد گھاٹ بنا دے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہارے پاس اتنی لکڑی نہیں ہوگی، تمہاری لکڑی کم ہو جائے گی، جتنی ہم وہاں پہ لاشیں گرائیں گے. لیکن ہم نے پھر صبر سے کام لیا. چاہیے تو یہ تھا کہ بلکہ کر رہی ہے پوری دنیا تمہیں لانتان اس وقت. ورلڈ میں جتنے بھی دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ تمہیں لانتان کر رہے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک ہے وہ میجر گرواریا کتا، بلکہ اس کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے. کتا تو ایک وفادار جانور ہے، وہ بار بار کہتا تھا آئے حملہ کریں، آئے حملہ کریں. پتہ چلا حملے کا کہ حملہ کیا ہوتا ہے، شیر کس طرح آتا ہے.
اور سنو، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور ہم برسے ہیں گرجے نہیں۔ ہم نے تمہیں برس کے دکھایا ہے کہ تمہارے تمام تر جو اعلانات تھے سب کو جھوٹا ثابت کیا۔ گئے ہو پھر امریکہ کے قدموں میں جا کے ملتے کی کہ خدا کے لیے ہمارے اوپر قیامت صغریٰ آ چکی ہے، بچاؤ ہمیں۔ پورا ہندوستان جا رہا ہے، پورا ہندوستان آگ میں جل رہا ہے، ہم نے پھر بھی بات ماننے کی نہیں ہے، حالانکہ وہ وقت نہیں تھا ماننے کا، وہ وقت بالکل نہیں تھا ماننے کا، لیکن ہم نے پھر کہا کہ ہم شہریوں کو نہیں مانتے، ہم نے عمل کا راستہ چنا پھر۔ اور اب بھی تمہیں میں کہہ دوں کہ اگر اس معاہدے کی تو نے خلاف ورزی کی تو پھر ہندوستان اس نقشے سے مٹ جائے گا۔ پھر نیا نقشہ بنا کے ابھی رکھ لیا ہم نے، ہمارے پاس وہ دنیا کا نقشہ موجود ہے اس وقت بھی، جس پہ تمہارا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ہم پہل نہیں کریں گے، مسلمان پہل نہیں کرتا، مسلمان پہ جہاد فرض ہے، لیکن جہاد اس وقت ہے جب تمہارے اوپر دشمن حملہ کرے۔ ہم نے پہل اس طرح بھی نہیں کی، تم نے پہل کی، ہمارے بچوں کو مارا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا، ہم نے برداشت کیا 2 دن 3 دن، پھر برداشت کرتے رہے، پھر تم نے ڈرون پھینک دیے، پھر تم نے میزائل پھیری، اس کے بعد تنگا مت بجاگا مت۔ جب ہم نے حصہ لیا تو پھر تمہاری نہیں، تمہاری پوری قوم کی بولتی بند ہو گئی اس وقت، پھر تمہارے پاس بولنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ اب آگے ہو کشمیر پہ بات کرنے، یہ ویسے کر لیتے۔ میں نے یہ تمہیں کہا تھا کہ کشمیر ہماری شہرہ ہے اور پانی ہماری زندگی ہے، ہم اپنی شہرت تم سے واپس لیں گے، پانی اپنا پورا لیں گے، تب جا کے تمہارے ساتھ یہ معاہدے سائن ہوں گے، ورنہ بالکل نہیں ہوں گے۔ اب دنیا دیکھ چکی ہے کہ تم زیر ہو چکے ہو، دنیا تمہاری شکست تسلیم کر چکی ہے۔ اگر دنیا کا میڈیا دیکھ لو تو وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ دنیا کی سب سے پاورفل فوج وہ پاکستان کی ہے، دنیا کا سب سے ایئر ڈیفنس سسٹم مضبوط پاکستان کا ہے، دنیا کا سب سے نیوی کا سسٹم مضبوط پاکستان کا ہے، یہ دنیا مان چکی ہے۔ تم کیا چیز ہو؟ ہم شرافت سے تمہاری باتیں برداشت کرتے رہے، تمہاری باتیں سنتے رہے، لیکن تو نے ہر درمی کی آخر کر دی۔ تو نے نہیں دیکھا کہ یہاں بھی انسان بستے ہیں، تو نے شہروں کے اوپر آ کے بمباری کی، تو نے راکٹ بھیجے، میزائل بھیجے شہریوں کے اوپر، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی تو نے۔ ہم نے کسی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن نہیں کی، ہم نے اڑائے تو تمہارے فوجی اڈے اڑائے، ہم نے اڑایا تو تمہاری فوجی چوکیاں اڑائی، ہم نے اڑایا تو تمہارا ایئر ڈیفنس سسٹم اڑایا، ہم نے اڑایا تو تمہارے رافیل جہاز اٹھائے، اور تمہاری وجہ سے تو فرانس کی وہ کمپنی کا بچہ بیٹھ گیا ہے، اور مجھے بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے۔ ہم دنیا میں واحد، ہماری دنیا میں ہم واحد ہیں جو ہمارے اس وقت ایئر ڈیفنس سسٹم میں سب پہ ٹاپ پہ ہے۔ پھر ہماری فوج اپنے لڑاکا جہاز، جنگی جہاز خود بنا رہی ہے، دنیا میں اور کوئی نہیں بنا رہا۔ دنیا میں کوئی فوج، کوئی فضائیہ خود جہاز نہیں بناتی، وہ خرید کرتی ہے۔ پاکستان کی فضائیہ دنیا میں واحد ہے جو جنگی جہاز خود بھی بنا رہی ہے، بیچ بھی رہی ہے، اور ان کے جنگی جہازوں میں دنیا میں دھاک بٹھا دی ہے اس وقت۔ الحمدللہ میں اپنی پوری قوم، پاکستان کی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کے لیے بتا سکتا کہ میرے اندر کتنے خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہیں اس وقت، ہم کتنے، کس حد تک ہم خوش ہیں اس وقت کہ ہماری فوج نے، ہماری پاک افواج نے، ہماری فضائیہ نے، ہمارے نیوی نے کس قدر جرأت مندی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ بہت شکریہ۔
خالد کھوکھر صاحب دو سوال اگر جواب دیتے جائیں گے پھر رانا صاحب کی طرف مائک ایک دفعہ کر لیں گے. صرف چھوٹے چھوٹے دو سوال. ایک کہ جنگ کے مختلف آپریشن تھے, مختلف حصے تھے, ان میں سے سب سے اہم آپریشن جو ہے انفارمیشن آپریشن تھا. انفارمیشن آپریشن میں بھارت کے میڈیا کے مقابلے میں پاکستان کے میڈیا اور سوشل میڈیا نے کتنا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے ہمارے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر جو انڈین کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انڈیا جن کی سرپرستی کر رہا ہے, فنڈنگ کر رہا ہے, اور وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی اور ڈیجیٹل دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پورے میڈیا میں اگر میں یہ کہوں جس طرح پاک افواج سرحدوں پہ تھی تو یہ بھی اپنے کام پہ اسی وقت پاکستان کی خاطر اپنی آواز بلند کر رہے تھے اور انڈین گودی میڈیا کو ہر چیز کا جواب دے رہے تھے اور جرأت مندی سے جواب دے رہے تھے. جہاں تک سوال ہے کہ یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو راہ کے لیے کام کرتے ہیں, تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا اگر ملک حالت جنگ میں ہو, جو شخص اپنے حکومت کے خلاف یا فوج کے خلاف بات کرے اسے غدار سمجھا جائے, اور جسے غدار سمجھا جائے اسے اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں, اسے مار دیا جائے, وہ کوئی بھی. تھینک یو. رانا خلیل صاحب. میری قوم کے سپاہ سالار, تجھے میرے وطن کی ہوائیں, میرے وطن کی فضائیں تمہیں سلام کہتی ہیں. میرے قوم کا ہر جوان, میرے قوم کا ہر مزدور, میری قوم کا ہر کسان تجھے سلام کہتا ہے میرے آرمی چیف. میں نے 29 اپریل کو ایک پیغام میڈیا کے توسط سے ریکارڈ کروایا تھا. میں نے کہا تھا کہ میری قوم کا سپاہ سالار, اس کے جوان جتنا اپنی موت سے پیار کرتے ہیں وہ اپنی زندگی سے بھی اتنا پیار نہیں کرتے جتنا تمہارے مودی صاحب, مودی سرکار, جتنی تمہاری آرمی کے چیف, جتنا اپنے آرمی, تمہارا آرمی چیف اپنی زندگی سے پیار کرتا ہے, جتنا تمہارے جوان اپنی زندگی سے پیار کرتے ہیں. ہمارا آرمی چیف, ہمارے آرمی کے جوان وہ اپنی موت سے اس سے 1000 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. اور تم نے دیکھ لیا جو فوج کے جوان اپنی زندگی سے زیادہ اپنی موت سے پیار کرتے ہو, اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اور مودی سرکار, جس طرح کی ذلت تمہاری قوم کے مقدر میں لکھی گئی پوری دنیا نے دیکھی, اس طرح کی دنیا میں مثال نہیں ملتی. اور اب تم جو اپنی جارحیت کا جو ڈھونگ رچا رہے ہو, جس کا تم اعلان کر رہے ہو, تم نے سیاست سی نفرت سے شروع کی. تم نے, تمہاری سیاست انتہا پسندی سے شروع ہوئی, تم نے منافرت سے سیاست شروع کی. تم نے اپنی انا کی خاطر, تم نے اپنے اقتدار کی ہوس کی خاطر, تم نے ہماری عبادت گاہوں کو مسمار کیا, ہمارے بچوں پہ تم نے حملہ کیا. لیکن اس کے بدلے میں ہمارے آرمی چیف نے نہ ہی تمہاری عبادت گاہوں کو مسمار کیا اور نہ ہی تمہارے بچوں پہ, نہ ہی تمہاری عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا. یہ فرق تھا. ہمارا آرمی چیف کی یہ فطرت نہیں تھی کہ وہ اتنا صبر کرتا, لیکن وہ اپنے اولاد کو قربان کرتے ہوئے اس نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اس نے صبر کیا. اس نے پہل نہیں کی, اپنے آپ نے رات کے اندھیرے میں حملہ کرایا اور ہم نے دن کی روشنی میں حملہ کیا. اور آج آپ یہ میری بات سن لو, ہمارے آرمی چیف پوری قوم کو جو آپ نے نشہ لگایا ہے, جو آپ ساری قوم نشے سے چور ہے, ساری قوم کا نشہ نہیں اتر رہا. ہمارا آرمی چیف ہمارے جوان
کہیں بازار میں جاتے ہیں تو پوری عوام جھومتی ہے, پوری عوام رقص کرتی ہے, ان کو اپنی آنکھوں میں بٹھاتے ہیں. ہمارے آرمی چیف, تمہاری اس ماں کو سلام جس نے تجھے جنم دیا, پوری قوم تمہاری ماں کو سلام کرتی ہے. ہمارے ایئر چیف, ہمارے نیوی چیف, ہمارے آرمی چیف, جنرل آصف منیر, تمہارے جوانوں کو, تمہاری ماں کو جنہوں نے آپ جیسے جوانوں کو جنم دیا, آپ جیسے سپوتوں کو جنم دیا, جنہوں نے اپنا آج ہماری قوم کی خاطر ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا, ہماری پوری قوم کو یکجا کر دیا. ہماری عوام نے, ہماری عوام سے خوشیاں روٹھی ہوئی تھی. جیسے صحرا میں صدیوں سے بارش نہ ہو تو اس کی ریت جتنی پیاسی ہو, اس کے پرندے, اس کے شجر جس طرح پیاس سے مر رہے ہو, ہماری عوام سے خوشیاں روٹھی ہوئی تھی. لیکن آپ نے ایسی ہماری عوام کو خوشی دی ہے جو ہمارے چند بھٹکے ہوئے لوگ تھے, جو بھٹکے ہوئے گمراہ ہو کر سو گئے تھے. آپ نے مودی صاحب, تمہارے مکار میڈیا نے ان کو بھی جگا دیا, وہ بھی ہمارے ساتھ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے, اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وہ بھی شامل ہیں. آج آصف منیر, آپ نے پوری قوم کو یکجا کر دیا. آپ نے ہماری جو نفرت تھی قوم میں, جو ہماری دشمن قوم, جو ہمارے صوبائیت کی نفرت پھیلا رہا تھا, جو فرقہ واریت کی نفرت پھیلا رہا تھا, آپ نے ساری نفرت ختم کر دی. آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا. ہماری قوم, ہمارا پاکستانی پوری دنیا میں یہاں رہتا ہے. ساری دنیا میں پاکستانی جھوم رہے ہیں, کسی کا نشہ نہیں اتر رہا. پتہ نہیں کیا ملا دیا, فخر کا نشہ, عزت کا نشہ. ہمارے جو اپنے ملک کا سر بلند کیا پوری دنیا میں, ہمارے عوام کو جو سر بلند کیا, وہ پوری قوم نشے میں جھوم رہی ہے. پوری قوم تمہاری عظمت کو سلام, پوری تاریخ میں تمہارا نام ایک سنہری حروف میں لکھا جائے گا. جو بہادر لیڈروں کو قومیں یاد کرتی ہیں, بزدلوں کو تاریخ یاد نہیں کرتی. تمہارا نام رہتی دنیا تک, ہم تمہاری نسلوں کے بھی قرضدار ہیں. شاید ہم تمہاری نسلوں کا بھی قرض ادا نہ کر سکے جتنا تم نے ہمیں خوشی دی, ہمارا سر فخر سے بلند کیا. پاک فوج زندہ باد. جیسے تمہارے شہید فائٹر جس طرح لڑے ہیں, پوری دنیا میں آج تک اس کی مثال نہیں ملتی. جیسے ڈوگی فائٹ, جیسے فائٹر جیسے شمع پہ پروانے قربان ہوتے ہیں, وہ بھی کچھ دیر میں شمع پہ پہنچتے ہیں. لیکن جب اپنے قوم کے لیے, وطن کے لیے اپنے جوانوں کو پکارا تو وہ پروانوں سے بھی جلدی وہ شمع پہ قربان ہونے کے لیے, وطن پہ قربان ہونے کے لیے وہ پہنچ گئے. پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں تاریخ پڑھائی جائے گی تمہاری بہادری کی, تمہاری جس طرح جوانوں نے فائٹ کی. آج قوم کا بچہ بچہ جھوم رہا ہے, رقص ہے, پوری قوم رقص کر رہی ہے. تجھے سلام, تجھے سلام, پوری قوم کا سلام. ہماری پوری قوم تمہارے ساتھ, بچہ بچہ تمہارے ساتھ, تمہاری عظمت کو سلام. پاکستان زندہ باد.